من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا صدق اللہ العظیم۔ قابل محترم رفقاء کرام اور معزز خواتین، تحریک اسلامی سے جو ہماری وابستگی ہے وہ شعوری وابستگی ہے۔ الحمدللہ ہم نے سوچ سمجھ کے قدم آگے بڑھایا ہے۔ جنگ احد اور جنگ خندق میں جب دشمن قافلے چڑھ آئے تو مسلمانوں کو منافقین نے ڈرانا شروع کیا، تو مسلمانوں نے کہا تھا کہ قد صدق اللہ و رسول، یقیناً اللہ نے اور رسول نے سچ کہا تھا کہ یہ مرحلہ آنا ہے، اقامت دین کے راستے میں قید و بند سے گزرنا ہے، گرفتاریاں ہوں گی، ٹرائلز چلائے جائیں گے، کسٹڈی میں رکھا جائے گا، ہراس کیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ سولی کے پھانسی کے پھندوں اور سولی پر بھی لٹکایا جائے گا۔ دار و رسن سے گزرنا ہے، یہ سنگلاخ وادی ہے، ہم بشعور کے ساتھ وابستہ ہوئے ہیں۔ جو لوگ ایسے مسائل میں بھاگ جاتے ہیں، پیٹھ دکھاتے ہیں، وہ لوگ کسی کام کے نہیں ہوتے، ان کی دنیا بھی ناکام ہوتی ہے اور آخرت میں وہ سخت سزا کے موجب ہوں گے۔ عزیزان گرامی، جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور آنے والے حالات محسوس ہو رہے ہیں، جیسے سید سعادت اللہ حسینی صاحب سے ابتدائی میقات کے ابتدائی دور میں کسی نے سوال کیا کہ کیا آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی عنقریب بینڈ ہوگی، کیونکہ یہ حکومت اور ہندوتوا فورسز کا غلبہ ہے اور یہ لوگ ہم کو جو ہے پسند نہیں کریں گے؟ تو ایک ہی جواب دیا تھا امیر جماعت نے کہ یہ تو ہم سوچ سمجھ کے آئے ہیں، اس راستے سوچ سمجھ کے آئے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم پلان بھی نہیں رکھتے کچھ، ہم ہر حالات کے لیے تیار ہیں۔ خوشگوار حالات ہیں، اللہ سے توقع کرتے ہیں کہ خوشگوار حالات باقی رہے، دعوت دین کے مواقع حاصل رہے، یہاں کی فضا سازگار رہے، ہماری بات لوگوں تک پہنچ سکے اور ہم اپنا کام کر سکیں، یہ کوشش کریں گے ہم۔ لیکن راستے جو ہے خراب ہو جائیں، مشکلات آ جائیں، اس کے اوپر ہمارا کوئی قابو نہیں ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ ایسے حالات آئیں گے تو ہم وہی بولیں گے جو اہل ایمان ہر دور میں کہتے رہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ کیا تھا، سچ کہا تھا، یہ تو راستہ گزرنا ہے، اس راستے سے گزرنا ہے، تب تک منزل نہیں ملنے والی ہے۔ سنگلاخ وادیاں آئیں گی، پریشانیاں ہوں گی، سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا، اکنامیکلی کرائسس میں مبتلا ہو جائیں گے، ہمارے فیوچر تباہ ہو جائے گا، ہمارے کاروبار تباہ ہو سکتے ہیں۔ میں مایوس کرنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، یہ تو ہم کو سوچ سمجھ کے چلنا ہے۔ ہماری جاب جا سکتی ہے، ہمارا بزنس ختم ہو سکتا ہے، ہمارا گڈ ول ختم ہو سکتی ہے، ہماری مارکیٹ ویلیو ختم ہو سکتی ہے، ساری چیزیں ہو سکتی ہے اگر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو اللہ پر ایمان لایا اور جم گیا۔ صبر و استقلال، عزم محکم، اس وقت کی ضرورت ہے، ہر رکن اور کارکن کو عزم صمیم کے ساتھ اس سفر کو طے کرنا ہے۔ میں ہمیشہ کی طرح کچھ مثالیں بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارے درمیان کے ہی لوگ، انجینئر محمد سلیم صاحب، وہ 5G نیٹ ورک کے اوپر ریسرچ کرنے کے ٹیم کے پروجیکٹ کوارڈینیٹر تھے جے پور یونیورسٹی میں، 5G نیٹ ورک کے اوپر الیکٹرانکس میں PhD کیے ہوئے ہیں، IIT کانپور کے گولڈ میڈلسٹ ہیں۔ انجینئر محمد سلیم صاحب کو مرکزی شورا کہتی ہے آپ کو مرکز پہ وقت دینا ہے، ایک ریزائن کر کے وہ مرکز کو پہنچ گئے۔ یہ کیا ہمارے لیے مثالیں نہیں ہیں، روشن مثالیں نہیں ہیں؟ انجینئر سعادت اللہ حسینی صاحب IBM میں فائنل راؤنڈ میں پہنچ گئے اور اس کے بعد انہوں نے طے کیا کہ یہ کارپوریٹ ورلڈ، یہ جو ہے لوگ ہیں کیا کر رہے ہیں، کیوں قربانیاں دے رہے ہیں، یہ ذرا ہم کو سوچنا چاہیے۔ اور 1 گھنٹہ اگر نکالنے کے لیے کہا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی وہ ہمارا سوٹیبل ٹائم نہیں ہے میٹنگ کا، ہم کیسے آ سکتے ہیں؟ وہ ٹائم پہ بلایا گیا، یہ ٹائم پہ بلایا گیا، امیر مقامی اچانک کام دیتے ہیں، اچانک بلاتے ہیں، ناظم ضلع جب آتے ہیں نئی چیز جو ہے ذمہ داری ڈال کے جاتے ہیں۔ یہ جو رویہ ہے ہمارا تبدیل ہونے کی ضرورت ہے۔ انجینئر امین الحسن صاحب کئی سال سفر کرتے ہیں، انہوں نے قبول کر لیا، بنگلور سے اپنا پیک اپ کیا، سب
دہلی شفٹ ہو. آپ جانتے ہیں NLP ٹرینر ہے, بڑے بڑے کنسٹرکشن کے پروجیکٹ کے جو ہے نا وہ انچارج ہیں, بڑے بڑے پروجیکٹس کرتے ہیں, بڑے بڑے کمرشل اپارٹمنٹس وہ کرتے ہیں, سول انجینئر امین اللہ, اور ڈیزائننگ اور اسٹیمیشن کا کام کرتے ہیں. لیکن انہوں نے وہ سب چھوڑ دیا, دہلی میں جو ہے مقام کر دیا. یہ مثالیں ہیں جس سے ہم کو ترغیب ملنی چاہیے. میں صحابہ کی مثالیں نہیں بتا رہا ہوں, اونچا اعلیٰ معیار کی قربانیاں ہیں صحابہ اکرام کی. یہ ہمارے درمیان رہنے بسنے والوں کی ہے, ابھی تک رحمت اللہ علیہ نہیں بنے وہ لوگوں کی مثالیں میں بتا رہا ہوں. عزیزان گرامی, تھنک بگ ایکٹ اسمال کے تحت ہم کو آگے بڑھنا پڑے گا. ہماری ویژن, ہماری سوچ اعلیٰ ہونا, لیکن ہم کو گراؤنڈ پہ کام کرنا ہے. کبھی بھی ہوائی قلعے بنانا, ڈے ڈریمنگ کرنا اچھی بات نہیں ہے. بڑے بڑے ویژن رکھیے, بڑے بڑے خواب دیکھیے, پھیلنے پھولنے اسٹرانگر ہونے کے, وائڈر ہونے کے, بگر ہونے کے خواب دیکھیے. جماعت نے نعرہ لگایا مرکز کے, جماعت اسلامی اس میقات میں وائڈر, بگر, اسٹرانگر بنے گی. سب سے زیادہ وسیع مسلم جماعت, سب سے زیادہ مضبوط مسلم جماعت یا انسانی جماعت جو انسانی مسائل کو حل کر سکے, وائڈر, بگر, اسٹرانگر بنے گی. اپنے کینوس کو بڑھائے گی, پھیلے گی, پھولے گی. لیکن ہم کو آغاز اپنے مقام سے کرنا پڑے گا. ہمارے مقام سے ہم غافل رہ کے دوسری جگہ ہم توجہ نہیں دے سکتے. اپنے مقام پر ہم کو کام کرنا پڑے گا اور تبدیلی لانے کی کوشش کرنا پڑے گا. ایک اور محاورہ ہے, تھنک گلوبلی ایکٹ لوکلی بولتے ہیں. پورا ویژن دنیا کے اوپر ہونا چاہیے, لیکن میرے تانڈور شہر میں کیا کر سکتا ہوں, وقار آباد ٹاؤن میں کیا کر سکتا ہوں, کیا کرنا چاہیے ہمیں, وہ جو ہے پریکٹیکل اپروچ بھی ہونا ضروری ہے. سلولی اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس بولتے ہیں. جہد مسلسل ہو, اگر رفتار کار سلو بھی کیوں نہ ہو, سست بھی کیوں نہ ہو, کم بھی کیوں نہ ہو, انشاءاللہ منزل کو پا سکتے ہیں. اگر عزم صمیم ہو, نصرت الہی انشاءاللہ شامل حال ہوگی. اگر ہم اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے کام کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. کیس اسٹڈیز تحریکات اسلامی کی ہم گفتگو کر سکتے ہیں. ترکی کی تحریک اسلامی نے کامیابی حاصل کی, تنوشیا کی تحریک اسلامی نے کامیابی حاصل کی, لیکن ایک فرق ہم کو یاد رکھنا ہے, وہ مسلم پاپولیٹڈ کنٹریز ہے, میجورٹی آف پاپولیشن مسلم ہے اور ہم مائنورٹی کے اندر ہے. ایسی کوئی مثال ہمارے لیے نہیں ہے ہندوستان کے لیے. ہندوستان کی تحریک اسلامی ہی کو کیس اسٹڈی بننا ہے, وہ تمام ممالک کے لیے جہاں پر مسلمان مائنورٹی میں رہتے ہیں. ہم کو کچھ مثالی کام کر کے دکھانا ہے, یہاں کچھ انقلاب لانے کی کوشش کرنا ہے, اس کے لیے جدوجہد کرنا ہے. اور اس کا راستہ انسانی خدمت کے ذریعے سے گزرتا ہے. خدمت خلق کے بغیر انسانوں کی حمایت حاصل نہیں ہو سکتی, ان کی نصرت حاصل نہیں ہو سکتی, ان کی رائے کو ہم اسلام کے مطابق نہیں بنا سکتے جب تک کہ انسانوں کے مسائل سے دلچسپی نہ لے. حضرت شعیب علیہ السلام نے انسانوں کے مسائل سے دلچسپی لی اور ناپ تول کی جو کمی تھی, کمزوری تھی, ڈنڈی مارتے تھے, اس کے اوپر ایڈریس کیا اور ایمانداری کا درس دیا. لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی بیماری دیکھی اور انہیں حلال طریقہ بتایا, اور یہ جو ہوموسیکسوالٹی ہے اس کی قباحت سے انہیں آگاہ کیا, روکا. جو سوسائٹی کا مسئلہ ہوگا وہ مسئلہ تحریک اسلامی کا مسئلہ ہوگا. جو انسانی مسائل ہیں وہ تحریک اسلامی کے مسائل ہیں. تحریک اسلامی کے کوئی اپنے مسائل نہیں ہیں. تحریک اسلامی انسانی مسائل کے اوپر کام کرتی ہے اور سارے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے. یہ ویژن رکھیں, اپنی بستی میں, اپنے گاؤں میں جو مسائل ہوں, چاہے وہ دلت ہو, چاہے وہ SC ST OBC BC کوئی بھی ہو, ہر ایک کا مسئلہ ہمارا مسئلہ. یہ کام ہونا چاہیے. میں ایک اور ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. آپ لوگ جانتے ہیں عبدالغفار صاحب, میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں. عبدالغفار صاحب چوتھی فیل تھے, حمالی کرتے تھے مارکیٹ یارڈ کے اندر. ہمارے پاس بھی ترکاری بازار وغیرہ کے اندر مارکیٹ ہے. تھیلے جو اٹھانے والے ہوتے, تھیلے اٹھاتے تھے. ان کو ایک شفقت سے ایک بزرگ نے پکڑ کے پوچھا, قرآن پڑھنا جانتے ہو کیا بھائی؟ نہیں جانتا. تو میرے پاس عشاء کے بعد آئیے, قرآن پڑھاتا ہوں. قرآن پڑھے, تجوید کے ساتھ قرآن پڑھے. اردو نہیں جانتے تھے, اردو لکھنا سیکھے, اردو پڑھنا سیکھے. اور اس کے بعد وہ نظام آباد میں علامہ اقبال کی شکوہ جواب شکوہ اور بہت ساری نظموں کے حافظ تھے. من و ان کا فرق نہیں ہوتا تھا, ویسا یاد کر لیے تھے اور فٹ اشعار پڑھتے تھے علامہ اقبال. یاد کر لیا. ایک چوتھی فیل آج دہلی کی چتلی خبر کے گلیوں میں چائے بن بیچنے والا نوجوان گزرتا ہے. ایک مشفق بزرگ پکڑ کے کہتے ہیں کہ
تم روز مجھے چائے اور بن دیا کرنا، اور میں ایک اور چائے اور بن کا اضافہ رقم دوں گا، تم آ کے میرے پاس آدھا گھنٹہ پڑھنا۔ اس نوجوان نے 12 سال کے 13 سال کے لڑکے نے کہا مولوی صاحب میں 15 منٹ دے سکتا ہوں صرف، میں بہت بزی رہتا ہوں۔ تو بولے ٹھیک ہے 15 منٹ ہی چاہو۔ 15 منٹ روزانہ پڑھاتے گئے، اور ایسا جو ہے قرآن، تجوید، اردو وغیرہ پڑھ لیا وہ نوجوان، آج دہلی پردیش کے شعبہ دعوت کا ناظم ہے وہ شخص۔ یہ جو بزرگ تھے وہ ابواللیث اصلاحی ندوی صاحب تھے، انہوں نے ایک کو پکڑا۔ میاں طفیل محمد صاحب امیر جماعت تھے، وہ بستیوں میں گشت لگاتے تھے، دفتر جماعت کے اطراف کی گھر والے اور ملگیوں والے انہیں پہچانتے تھے، یہ امیر جماعت ہے۔ امیر جماعت بھی ہے اور مشفق بزرگ ہے، ہمیں تعلیم دیتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، ہم سے ملاقات کرتے ہیں۔ ہمارا معاملہ یہ، ہمارا پڑوسی برسا برس تک نہیں جانتا کہ ہم جماعت اسلامی کی، ہماری پوزیشن یہ ہے، ہماری کیفیت یہ ہو گئی، ہم کسی سے ہٹکتے نہیں، کسی کو بولتے نہیں، کسی کو سمجھاتے نہیں۔ ریل میں سفر کرتے ہوئے سراج الحسن صاحب چند نوجوانوں کو دعوت دیے، اس کے بعد وہ رفت میں رہے، لانگ ٹرم کنورزیشن رہا۔ اس وقت خطوط لکھنے کا زمانہ تھا، ای میل کا زمانہ نہیں تھا، خطوط لکھتے گئے، بعد میں وہ لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوئے۔ ایک ٹرین چلتے ہوئے مسافر کو، راہ چلتے ہوئے مسافر کو ہٹکنا، یہ جو ہے کیفیت ہمارے اندر نہیں ہے۔ ملاقاتوں کے لیے گروپس بنائے گئے، دعوتی ملاقاتوں کا آپ خود جائزہ لیجیے، ناظم ضلع کو جائزہ لینے کی ضرورت نہیں۔ کتنے گروپ، کتنے گھنٹے، کتنے دن نکلے، جذبہ ہی نہیں ہے ہمارے اندر۔ نکل کے کام کرے، تڑپے، سامنے والا جہنم میں جا رہا ہے، اس کو پکڑ کے گردن، ہم جہنم سے، اس کی کمر پکڑ کے اس کو جہنم سے بچائیں گے۔ یہ جذبہ جب تک پیدا نہیں ہوگا، انسانوں کا درد نہیں ہوگا، وہ اللہ یا ملہ پوچھے کوئی بھی ہوگا، اللہ کی مشیت کی وجہ سے وہاں وہ پیدا ہو گیا۔ اگر ہم بھی انہی کے ساتھ پیدا ہوتے تو ہم بھی گمراہ ہو جاتے۔ اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ میں 2-3 باتیں بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے، پروفیشنلزم کا دور ہے میرے بھائیوں۔ ایک فیلڈ میں ہم کو پروفیشنلزم اختیار کرنا ہے، ہم کو اسپیشلائزیشن حاصل کرنا ہے۔ آنے والا دور ایسا ہے کہ آپ آج سنتے ہیں ENT ڈاکٹر، ایئر نوز تھروٹ، آنے والے دنوں میں ایئر کا ڈاکٹر الگ ہوگا، نوز کا ڈاکٹر الگ ہوگا، تھروٹ کا ڈاکٹر الگ ہوگا۔ آنے والے دنوں میں نوز کے لیفٹ نوسٹرل کا ڈاکٹر الگ رہے گا، رائٹ نوسٹرل کا ڈاکٹر الگ رہے گا۔ کوئی بندہ جائے گا، بولے گا کہ میرے جو ہے ناک میں پرابلم ہے، وہ پوچھے گا رائٹ ہے یا لیفٹ ہے، وہ بولے گا کہ رائٹ ہے، تو بولے معافی چاہتا ہوں میرا اسپیشلائزیشن لیفٹ میں ہے، آپ فلاں ڈاکٹر کرنے جائیے، رائٹ نوسٹرل میں نہیں دیکھتا، لیفٹ نوسٹرل میں دیکھنے والا ہوں۔ یہ اسپیشلائزیشن کے دور میں ہم داخل ہو رہے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں داخل ہو رہے ہیں، جہاں پر مشین بولتا ہے، مشین ہنستا ہے، مشین محسوس کرتا ہے، غمگین ہوتا ہے، آپ کے ساتھ ساتھ دیتا ہے۔ مشین کے اندر مصنوعی ذہانت پیدا کی جا رہی ہے، وہ دور کے اندر ہم ہیں۔ ہمارے اندر اسپیشلائزیشن ہونا ہے۔ ہم جو ہے بنیادی لٹریچر ختم کر کے رکنیت کے معیار پہ آنے کے لیے برسوں لگا دے رہے ہیں، تو اگلا لٹریچر کہاں پڑھیں گے؟ ابھی تو یہ ابتدا عشق ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ 24 کتابیں پڑھ نہیں سکیں گے تو آگے مکتبہ بھرا ہوا ہے، کئی مصنفوں نے کئی کتابیں لکھی، کب پڑھیں گے؟ لوگوں نے زندگی میں کئی کتابیں لکھ دی، لیکن ہم پڑھ نہیں پا رہے ہیں۔ لکھنا بہت بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن پڑھنا تو آسان کام ہوتا ہے، لیکن پڑھ نہیں پا رہے ہیں۔ بہت ہی کم افراد ہوں گے جو 150 کتابیں مولانا مودودی کے پڑھے ہوں گے اپنی زندگی میں، جماعت کے ارکان میں بھی بولوں، بہت کم ہوں گے۔ لیکن ایک شخص نے تو لکھ دیا 150 کتابیں، کتنی ارخریزی کا کام تھا، پوری زندگی کھپا دی اس نے، لگا دی۔ ہم کو آگے بڑھنا پڑے گا، ہم کو اسپیشلائزیشن حاصل کرنا پڑے گا۔ آج طے کر لیجئے میں میڈیا ایکسپرٹ بنوں گا، آج طے کر لیجئے ایڈمنسٹریشن اور سول سروسز کے اندر میں آگے بڑھوں گا، آج طے کر لیجئے کہ سوشل سروسز میرا میدان ہوگا، آج طے کر لیجئے کہ میں لکھنا پڑھنا کا کام، علم تحقیق و تصنیف کا کام کروں گا۔ کوئی ایک فیلڈ کے اندر تحریک کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئی، پولیٹیکل ایکٹیویزم پیدا کر کے آگے بڑھ جائیے۔ آپ کو میں بتاؤں، محترم وزیر اعظم نریندر مودی صاحب رتھ یاترا جب نکلی تھی تو پیچھے نظر آئیں گے اڈوانی صاحب کے پیچھے، ایک معمولی ورکر کی حیثیت سے، ایک معمولی ورکر کی حیثیت سے پولیٹیکل کریئر شروع کرنا پڑے گا، تب جا کے آپ جو ہے پرائم منسٹر بھی بن سکتے ہیں۔ لیکن ہم ڈائریکٹ پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں تو کیسے ہوگا؟ انسانوں کے مسائل سے دلچسپی نہیں ہے، ان کے لیڈر نہیں بن رہے ہم،
لیڈر نہیں بن سک رہے اور پھر ہمارے پولیٹیکل فیلیور کے اوپر روتے ہیں، مختلف انالیسس میں مختلف ریزنز بتاتے ہیں، لیکن سب سے بڑا ریزن ہم کیا پولیٹیکل لیڈر ہے۔ میں بات کر رہا تھا عبدالغفار صاحب کی، عبدالغفار صاحب کا انتقال ہوا تھا، پورا غیر مسلم عوام بھی امڑ پڑی۔ کیوں؟ کسی کی بچی کا نکاح کا مسئلہ ہوتا، طلاق کا مسئلہ ہوتا، وراثت میں بھائی لڑ رہے ہوتے، مار پیٹ ہو رہی ہوتی، تو پولیس والے بولتے جائیے ذرا مل صاحب سے مل کے آئیے، پہلے مل صاحب کے پاس تصفیہ کرائیے، مل صاحب کے پاس 99.99 کوالٹی ریٹ ہے، جو کیس آتا وہاں سالو ہوتا اور دونوں پارٹیاں مطمئن ہو کے جاتے۔ یہ پوزیشن بغیر ڈیزگنیشن کے، بغیر لیگل کلینک کے، ایک مل صاحب کے چھوٹے سے کمرے میں کام ہوتا تھا، لوگ آتے تھے تصویر کرا لے کے جاتے تھے۔ یہ جب جو ہے موتا ہوئی تو لوگ امڑ پڑے، غیر مسلم بھی رو رہے تھے کہ ہمارا لیڈر چلا گیا، ہمارا لیڈر جو کہ وداؤٹ پورٹ فولیو، ایم ایل اے نہیں ہے، ایم ایل سی نہیں ہے، ایم پی نہیں ہے، ہمارا لیڈر تھا، عوامی لیڈر تھا۔ یہ رکن جماعت تھا عبدالغفار صاحب، اللہ غریب رحمت کرے۔ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ پولیٹیکل ایکٹیویزم ہونا تو اس لیول پر جانا، آپ سماجی جوہدکار بن جائیں، یا پھر اگر آپ کا کام ہے کہ دعوت دین کا کام کرنا، اس میں ایکسپرٹ بن جائیے۔ چند دن کرتے پھر ہم فیلڈ چینج کر لیتے۔ اگر آپ دعوت دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، غیر مسلموں میں ایکسپرٹیز، مذہبوں کی بھی ایکسپرٹیز ہونا چاہیے، دعویٰ ایکسپرٹس میں بھی ایکسپرٹس چاہیے، ہم کو کرسچینٹی پر ایکسپرٹ چاہیے، ہندوازم پہ ایکسپرٹ چاہیے، ہم کو بدھزم پہ، جینزم پہ۔ یہ مذاہب کے تعلیمات، ان کے مذہبی کتابوں میں کیا ٹرمینالوجیز آئی، ان کے اندر کیا ٹرمینالوجیز ہوتی، کیا ریچولز ہے، کیا تہذیب ہے، کیا تمدن ہے، وہ جانتے ہوئے اسلام کو کمپیئر کرتے ہوئے اسلام کی فوقیت کو، اسلام کی برتری کو پیش کرنے کے قابل ہو سکنا ایکسپرٹس کی ضرورت ہے۔ آپ کو ایک فیلڈ طے کر کے تحریک کے لیے لانگ ٹرم کنٹریبیوشن دینے کا تہیہ کرنا چاہیے اور عزم صمیم کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ ایک نوجوان جو آج بڑے بڑے پوزیشنوں پہ ہے یا دنیا میں بڑے کام کر کے گیا، اس نے آغاز بہت ابتدا سے کی ہے، بہت چھوٹے لیول سے کام کیا۔ خرم مراد علیہ رحمہ ایک بہت بڑے مصنف بنے، جب پہلی کتاب لکھے، آج تک بھی معرکۃ الآراء کتاب ہے پہلی کتاب۔ خرم مراد صاحب کی پہلی کتاب کون سی ہے معلوم ہے؟ تحریک اسلامی کے کارکنوں میں باہمی تعلقات، اس عنوان پہ جامع کتاب ہے، ایک 17-18 سال کا نوجوان لکھا۔ ان کو مودودی ثانی اسی لیے کہتے ہیں خرم مراد کو، کہ یہ جو ہے ڈیولپمنٹ ارلی سٹارٹ کرنا پڑے گا۔ جو مسافر دور جاتا ہے اس کو صبح سویرے سفر کے لیے اٹھنا پڑے گا۔ آج تہیہ کر لیجئے، جس دن جاگے وہی سویرا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تحریک کے لیے مفید بنائے، ہم کو تحریک اسلامی کے لیے لانگ ٹرم کنٹریبیوشن دینے والا بنائے، ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے، جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے، جہنم سے محفوظ رکھ۔ بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔